अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान काकरोच पार्टी रोस्ट इंडियन प्रोटेस्ट वर्सेस पाकिस्तानी प्रोटेस्ट सीजेपी रोस्ट वाइब्रो की वीडियो है जी। रीजनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हम भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोकर। भले सटकारिक पास होगा, इस लेट्स स्टार्ट। हमारा जेनजी कहाँ है? हमारे यहाँ क्यों हिलजुल नहीं ऐसी हो रही जैसी भारत में हुई? हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती? गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। भाई एक तरफ पाकिस्तान जहां प्रोटेस्ट करने पर लोगों को पेला जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया जहां प्रोटेस्टर सीना चौड़ा करके भाई जब प्रोटेस्ट में ऐसा माहौल रहेगा तो किसका प्रोटेस्ट करने का मन नहीं करेगा। और इसी को देखते हुए पाकिस्तानी भी डिमांड करने लगे, काश पाकिस्तान में भी कॉकरोच पार्टी जैसी पार्टी बने और उसका नाम हो कीड़े मकोड़े पार्टी। अब भाई कीड़े मकोड़े पार्टी तो नहीं बनी, लेकिन कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान जरूर बन गई। लेकिन इससे पहले वो प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरते। सिचुएशन ऐसे बनी हुई है कि जैसे किसी के कान पे जूं भी नहीं ली गई। देखिए लगातार फायरिंग हो रही है, ये देखिए लगातार। मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने हाथों से अच्छे उठाई भाई ये होती है असली तानाशाही, न कि इंडिया की तरह जो इतना गंद फैलाने के बावजूद भी कॉकरोचों को माफ कर दिया गया, जबकि इनकी करतूतें कैसी थी। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मुजरा नहीं करवाना मुझे। क्या मुद्रा हो रहा है इधर? भाई भला हो ये कॉकरोच पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, वरना वहाँ की फोर्सेज इनसे ऐसा नंगा नाच कराती कि ये सड़कों पर तो दूर देश में नजर नहीं आते। वो तो ये इंडिया है जो इन कॉकरोचों को बर्दाश्त कर रहा। सर मारने वाले हो क्या? ये पुलिस के नाम पे धप्पा है। वैसे भी हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन पर ये पुलिस वाले हमारे मॉल में, और जब पुलिस वालों ने इनकी सच में मार ली तो रोना शुरू। सारा दोष पुलिस वालों पर डाल दिया गया, जबकि इन सारे तिलचट्टों की हरकतें ये फोर्स को शर्म आनी चाहिए और यहाँ पे खड़े हुए हर एक सैनिक को शर्म आनी चाहिए। फूकते हैं हमें और खड़े हो ना तन के, अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे हो। सारे तिलचट्टों को क्या पता, अगर जैसे पुलिस आर्मी को हटा लिया जाए तो जिस मुंह से ये पुलिस आर्मी को गाली बकते फिर रहे, इनके उसी मुंह में पड़ोसी मुल्कों के लोग आएंगे और लेटा कर इनके ऊपर वो अलग। लेकिन नहीं, इन्हें तो प्रोटेस्ट के नाम पर गालियां बकनी हैं, कभी मोदी जी को, कभी इंडियन आर्मी को, तो कभी बेहिसाब से तो ये जो भी बाबा वगैरह है कोई भी सही है, वो चाहे प्रेमानंद महाराज जी क्यों ना हो। भगवान राम पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं। राम को मरे हुए पर राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए। राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा। बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। मतलब भाई ये क्या प्रोटेस्ट था? एजुकेशन का मुद्दा गया तेल लेने, हिंदू धर्म देवी देवताओं को गाली बकी जा रही थी। और क्यों? क्योंकि बंदों को फेमस जो होना था। कालिका जी मंदिर गई थी नवरात्रों में, वहाँ पे धक्का मुक्की इधर टच कर रहे हैं, इधर टच कर रहे हैं। एक और सावित्री बोली। अबे तू मंदिर गई क्यों? जीवी रोड जाती, मंदिर में तेरे जैसों का क्या काम? सारा दिन तो तू इंस्टाग्राम पर कोई आम नारी नहीं है, इंस्टाग्राम पर धंधा है इसका। दूध का धंधा, दूध का। रुक जा मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुट्ठी मत मारियो। मुझे पता है तू मुट्ठी मारने का सोच रहा है। राहु केतु दोष है। अबे साली तू अपने राहु केतु संभाल, बाकी लोंडों का राहु केतु दोष खुद ठीक हो जाएगा। मतलब झोपड़ी वाले फेमस होने के लिए पूरी तरह नंगपने पर उतर आए। इन सालों को ये तक नहीं पता ये जो बोल रहे हैं उसका सेंस क्या बनता है।
देश चलवाना है या अपनी माँ खुदवानी है, जो मोदी जी का छोटा है। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। भाई इन बंदों का लॉजिक देख रहे हो। अब पीएम बनने के लिए नपाई की जाएगी कि किसका कितना बड़ा है, तब जाकर कोई पीएम बनने योग्य माना जाएगा। अरे तुम्हारी बहन का छपरी मारूं, तुम्हारे चक्कर में क्या अब किसी अफ्रीकन को पीएम बना दे, फिर झूलते रहना उसकी झूला डाल के। इनकी माँ की और भाई इन सालों के पोस्टर देखो, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर कैसी छीछा लेदी फैलाई थी। अपनी माँ से जाके पूछना मोदी जी कौन सा पहनते। भाई मैं तो कहता हूँ इन बंदों को इतना वायरल कर दो कि लोग इन्हें जहाँ देखे इनके मुंह पर थूके, क्योंकि इन सालों ने फेम के चक्कर में गंदगी भी बहुत फैलाई थी और इसके बाद भी बोल रहे थे जो गद्दी पर बैठे हैं ना, हम उतार के रहेंगे आपको। जो तानाशाही वाला सिस्टम इन्होंने अपना लिया है। तो बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए तो इनको मैं चीड़ डालूंगा, ऐसा मालूम। अब ऐसा लोग अगर तानाशाही वाला सिस्टम होता तो तुम कॉकरोच अब तक गायब हो चुके होते। शुक्र करो कि इतनी गालियों के बाद भी तुमसे कुछ नहीं कहा जा रहा। उस लड़की के पास क्या था, बस गालियां भाई, और गाली गरीब आदमी का एक्सप्रेशन। तो तेरी माँ की गरीब हूँ, तेरी माँ मैं गरीब हूँ। साले जीबी रोड की पैदाइश, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। मतलब भाई मोदी जी को गालियाँ क्या दी गई, सारे के सारे देशद्रोही गालियों को सपोर्ट करने लगे। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अबे किसने बोला क्राइम है? तुम्हारी और इसका मतलब ये तो नहीं किसी सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति को गालियाँ बकोगे, जबकि तुम्हारी औकात एक कौड़ी की नहीं है। क्या ये मोदी क्या चीज है? अभी पता चले। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए। बस हवा निकल गई। भाई मोदी जी ने तो इन तिलचट्टों को माफ कर दिया, पर जनता ने नहीं। अब जहाँ ये कॉकरोच देखे जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं और पूरा समाज थूक रहा है, वो अलग। टुडे पीपल आर सेलिब्रेटिंग यूथ, बट मुझे शर्म आ रही है। इंडिया का ये यूथ इतना बदतमीज। मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरी बेटी ऐसे वैल्यूज ले। कैन यू सी माई डॉटर? मुझे इसको ऐसे यूथ जैसा नहीं बनाना। कौन सा यूथ जो 75 इयर्स ओल्ड लीडर को गाली बकता है? आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यू मे अपोज हिम, यू डिसएग्री विथ हिम, यू डोंट लाइक हिज गवर्नमेंट, नीट पेपर लीक, सब कुछ हुआ, बट द काइंड ऑफ फिल्थी लैंग्वेज पीपल हैज यूज्ड फॉर हिज फैमिली एंड फॉर हिम, मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरी बेटी उस यूथ में शामिल हो जो इतना बदतमीज है। सीजेपी वालों का दोगलापन, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था तो बंदे गालीबाजों तक को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन झारखंड में स्टूडेंट बिना किसी गाली के, बिना कोई गंद फैलाए प्रोटेस्ट कर रहे तो सीजेपी समेत विपक्ष का एक नेता तक उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। और क्यों? क्योंकि वहाँ कांग्रेस गठबंधन की जो सरकार है, जो इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। इनका एजेंडा तो बीजेपी को सत्ता से हटाना है, तभी तो उधर पौड़ियों की उम्मीदें। मेरा ख्याल है ये कॉकरोच पार्टी ने सबको जगा दिया, और मेरे भाई यही तजज़िया है कि नरेंद्र मोदी के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। मोदी जो है वो मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की माहिरीन हमेशा से पेश गोई करते रहे हैं, तो ये भी वो मोदी का दी एंड है। और आज उन पौड़ियों का दुख। वजीर तालीम के इस्तीफे तक तो ठीक है, मोदी सरकार को तो अभी तक कोई नहीं हिला पाया। ये जेनजीज ये कैसे कर पाएंगे? आप लोग रोना बंद कीजिए, आवाज आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जी गाइस, अच्छा खासा जो है वो पेल के रख दिया है ये जो प्रोटेस्टर थे, मतलब जो इनमें गालियां बक रहे थे, बकवास कर रहे थे, धर्म के खिलाफ बोल रहे थे, और जो आर्मी है या पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ बोल रहे थे, तो मुख्तलिफ किस्म के मीम बनाए हुए थे, गालियां दे रहे थे। यार पहले भी हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी। आप प्रोटेस्ट करें, आपका हक है, आपका मुद्दा बिल्कुल ठीक है कि पेपर लीक हुआ, उस पर प्रोटेस्ट करें, कोई भी नहीं रोक रहा आपको। लेकिन ये कहाँ का सेंस है कि आप जो है वो पीएम को गालियां देना शुरू कर दें, आर्मी पुलिस को गालियां देना शुरू कर दें, उस पर मीम बनाने शुरू कर दें, या धर्म को लेके जो है वो बकवासियात करना शुरू कर दें। भाई पहले भी कहा है कि किसी भी धर्म के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो वो किसी एक का नहीं होता,
ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کئی لوگوں کی آستائیں جڑی ہوتی ہیں, کوئی بھی دھرم ہو, آستائیں جڑی ہوتی ہیں, تو وہ سب کے دلوں کو جو ہے ٹھیس پہنچتی ہے. تو اس لیے آپ مانتے ہیں مانیں, نہیں مانتے تو نہ مانیں, سائڈ پہ ہو جائیں. بکواس کرنا اس دھرم کے بارے میں جو ہے آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس چیز کا. آپ جو ہے اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو بھائی سائڈ پہ ہو جائیں چپ کر کے. آپ کو کوئی زور زبردستی تو لے کے نہیں جا رہا. ہاں اگر زور زبردستی لے کے جا رہا ہے تو اس ویکتی کے خلاف جو ہے ویڈیو بنائیں, بتائیں سب کو کہ آپ کو زور زبردستی لے کے جایا جا رہا ہے اس دھرم کی طرف یا اس مذہب کی طرف یا کسی ایسی جگہ پہ. تو جب آپ کو نہیں لے کے جایا جا رہا, آپ کو نہیں چھیڑا جا رہا, تو آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کے دھرم کو گالی دینا, کسی کے مذہب کو گالی دینے والے, تو یا کسی پرائم منسٹر کو گالی دینے والے. بھائی آپ احتجاج کریں, احتجاج آپ کا حق ہے, اس کو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس کا مدعا تھا وہ جائز تھا, لیکن ان چیزوں کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ سر عام جو ہے وہ پولیس والوں کو سامنے کھڑے ہو کے گالیاں دیں, بکواس کریں کہ اگر آپ اتنے ہی ایکٹیو جو ہے وہاں پہ ہوتے تو پہلگام نہ ہوتا, تو یہ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتا. بھائی میں اب کیا بولوں ان جیسے لوگوں کو کہ وہ بھی انسان ہے, ٹھیک ہے, جتنے مرضی ہے لڑ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ جو ہوتا ہے وہ اپنا موقع ان کو مل جاتا ہے. جو دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کسی قسم کی کرنا چاہتے ہیں ایکٹیویٹی, جہاں پہ 100 ایکٹیویٹی ہونی ہوتی ہیں وہاں پہ بھائی, جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ میجر صاحب نے جو ہے ایک بات کی بیچ میں. میجر صاحب نے یہ کہا کہ جو ایران کا بندہ مطلب کہ اپنے کندھے پہ وہ لے کے اپنا گھوم رہا تھا ادھر, ایک وہ جو بلڈنگ جس میں رہ رہے تھے سارے یہ نیٹو والے ممبر کے جو صدر تھے وہ, تو ان کے آس پاس جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. تو انہوں نے کیا بولا, انہوں نے بولا کہ 7-8 انہوں نے یا 10 انہوں نے جو ہے وہ چھوڑے ہوں گے مختلف بارڈر سے, کہ چلو یہ 6-7 اگر پکڑے بھی جائیں گے 2-3 پہنچ جائیں گے, 2-3 میں سے آگے جا کے کو پکڑا جائے گا تو ایک تو کامیاب ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پہ سے جو ہے وہ نکلتے ہیں, کسی جگہ پہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, باقی 9 ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ پکڑے بھی گئے ہوں, 9 جگہ پہ انہوں نے ناکام بھی کیا ہو اس چیز کو, ایک جگہ پہ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایجنسیاں اپنا کام نہیں کر رہی ہے, جو بارڈر پہ کھڑے ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے. بھائی آپ کھڑے ہوں نہ جا کے بارڈر پہ, وہاں پہ ڈیوٹی دیں یا کسی ایسی جگہ پہ ڈیوٹی دیں, تو اب آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پہ ڈیوٹی دینا کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی میں کہہ رہا ہوں نا سوچ کو, جو ایسے سوچتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی آپ بارڈر پہ جو ہے اتنے الرٹ کھڑے ہوتے تو یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا, وہ پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ ناکام بناتے ہوں گے دن میں, صرف آپ لوگوں کی سرکشا کے لیے, ہماری سرکشا کے لیے ادھر جو ہے بارڈر پہ کھڑے ہوں گے. تو یہی چیز ہوتی ہے نا کہ سرکشا جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہے, کوئی آپ کے ملک میں نہیں گزرا. 1-2 واقعات ہو جانا اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ناکام ہو گئی ایجنسی یا وہ جو بارڈر پہ کھڑے ہیں وہ ناکام ہو گئے. بھائی وہ ہو جاتی ہے اپن, وہ اب میں کہوں تو سیدھی سی بات ہے, فرشتے نہیں ہوتے کہ جن کو جو ہے وہ دور سے سارا کچھ مطلب پتہ چلے گا, ہر ایک چیز کا فیوچر میں کیا ہونا کیا نہیں ہونا وہ سارا پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, ایمانداری سے کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بیچ میں سے نکل ہی آتا ہے, ایسا ہے کوئی نہ کوئی. باقی انہوں نے ہو سکتا ہے کہ آپ کو خبر بھی نہ ہو کتنے جو ہے وہاں پہ جو ہے بارڈر پہ شہید ہوئے ہوں گے یہ چیزیں روکنے کے لیے, وہ آپ کو خبر بھی نہ ہو, شاید آپ نے کبھی سننے کی یا جاننے کی کوشش بھی نہ کی ہو. تو یہ بکواس کرنا یہ بالکل غلط بات ہے, اور یہ گالیاں دینا, یہ سب کچھ کہنا, یہ سب کچھ غلط ہے. ہاں اگر آپ پاکستان میں ہوتا نا, یہی بات میں کہہ رہا تھا پچھلے بھی 1-2 ویڈیو بنائی تھی کہ جینزی اگر پاکستان کا نکلے گا نا, یا یہی جینزی اگر پاکستان میں ہوتے, کافی لوگوں نے کامنٹ کیا جی یہ انڈین ہے, یہ 10 بھی اگر ادھر چلے گئے تو آپ بدلاؤ کر دیں گے, 100 بھی چلے گئے تو بھائی نہیں کر پائیں گے, گولی کا سامنا نہیں کر پائے گا کوئی بھی. تو اس لیے جو ہے وہ اگر آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی ہوا, لاٹھی چارج تھوڑا بہت ہوا, اور اس کے بعد پھر بھی آپ میم بھی بناتے رہے, ان کے سامنے کھڑے ہو کے بناتے رہے, گالیاں دیتے رہے, سارا کچھ کرتے رہے, تو پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ہوا, صرف جو ہے وہ لاٹھی چارج ہوا تھا. تو
میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے لوکتنتر والے ملک میں رہ رہے ہیں، وہ آپ کی سنی جا رہی ہے، تو بھائی یہ مت کہیں کہ یہاں پہ تانا شاہی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ چیز مجھے نظر نہیں آئی اتنی. لیکن یہ ہے کہ اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو بھی جلدی جو ہے وہ سننا چاہیے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی اگر جلدی سن لیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی کہ یہ بیچ میں دوسری اپوزیشن پارٹی اس چیز کا فائدہ اٹھاتی یا کوئی باہر سے کوئی فائدہ اٹھائے اس چیز کا. اس سے پہلے ہی اس کا حل ہو جانا چاہیے ہوتا ہے. کوئی بھی مدعا ہو، کوئی بھی کسی قسم کا ہو، تو اس کا حل جو ہے گورنمنٹ کو بھی نکال لینا چاہیے، ملک کے لیے جو ہے بہتر ہوتا ہے. تو خیر باقی جو ہے انہوں نے ایک قسم کی ظاہر روسٹ کیا ہے ان کو. پاکستانی جو مطلب پاکستانی کیا، پاکستانی کو تو روسٹ نہیں ہوا، اصل میں روسٹ جو ہوا ہے وہ سی جے پی کو ہوا ہے. تو کاکروچ جنتا پارٹی میں جو یہ بکواس کر رہے تھے، جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، اور وہی اینڈ پہ جو ایک مہیلا آئی ہے ان کا تھوڑا سا جو ہے بیان انہوں نے ڈالا ہے بیچ میں، وہ بھی صحیح کہہ رہی تھی کہ میں ایسی جنریشن میں جو ہے وہ ایسے مطلب کہ جو کیا کہتے ہیں ان کو، نہیں ہے یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں، ینگ جنریشن جو ہے اس میں نہیں ڈالوں گی، مطلب شامل ہی نہیں کروں گی ایسے یوتھ کو میں، جو یہ پی ایم کو جو ہے گالیاں دیتے ہوں یا جو بکواس کر رہے ہوں. تو بھائی یہ بالکل ٹھیک اس نے بولا ہے، پروٹیسٹ کریں نا، کون روک رہا ہے آپ کو؟ پروٹیسٹ کریں، اپنا حق مانگیں. اگر آپ کو حق نہیں مل رہا آپ حق مانگیں، لیکن گالی دینا، کسی پہ بکواس کرنا، یہ چیزیں جو ہے وہ اچھے خاندان کے لوگوں کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتی. تو اس لیے جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. اور بیچ میں وہ چاچا آیا تھا ایک، اور وہ پتہ نہیں ڈائلاگ کیا بولا ہے، نہیں رکیں گے، نہیں ملے گی یا پتہ نہیں نہیں ملے گی. تو وہ بھی ٹھیک تھا، وہ اس نے پی رہا تھا ساتھ ساتھ اور بیچ میں جو ہے نعرے بھی لگا رہا تھا. کیا کرتا ہے بھائی. لیکن یہ ہے کہ کرٹیسزم ہوا ہے، ہونا بھی چاہیے تھا، اور انہوں نے سپورٹ بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس چیز کے اوپر بولتے جو آپ کا حق تھا تو کوئی بھی آپ کو اس طرح نہ روکتا. اور آپ نے اتنا فری ہینڈ میں کہ لڑکی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کھاتے ہوئے کہ پولیس والے جو ہے وہ اس نے ورڈ بیچ میں یوز کیا کہ ہماری لینے کے لیے آئے ہیں اور پیچھے ہی کھڑے ہیں. تو ان کے پاس کھڑے ہو کر، اور ایک نو تو وہ ہارٹ پک کا ایڈ آئی تھنک تو نیلا والا زیادہ چلے، اور مطلب اس نے اس وے سے جو ہے اس کو ریپرزینٹ کیا. اور ایک نے اسٹریٹ اوے کہا کہ فلاں جگہ پہ، اس نے کہا کہ نیلا واش روم کے لیے اور سرخ جو ہے وہ باتھ روم کے لیے، وہ والا میم لگایا ہوا. تو مطلب وہی ہے نا، وہ تضاد ہے، مطلب وہ ایک طرح کا وہ ایڈ ہے اس میں یوز ہوتا ہے، تو اس نے اس سے ہارپک میرے خیال میں مشابہت جو ہے وہ دی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. ایک اسٹریٹ اوے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ اٹیک ہوا اور تم سوئے ہوئے تھے اور یہ اور وہ. تو مطلب ٹھیک ہے، لوگوں کو کرٹیسائز کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن یہ پلیٹ فارم وہ نہیں تھا جہاں پہ آپ جو ہے اس طرح کا کرٹیسزم جو ہے ان کو کرتے. یہاں پہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا تھا اپنے ان حقوق کے لیے کہ آپ کے ساتھ جو ہے ظلم زیادتی ہوئی ہے، ان کو بولو. آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہو، آپ ہم پہ اٹیک کر رہے ہو یا کچھ کر رہے ہو تو آپ غلط کر رہے ہو. آپ اپنی ٹھیک ہے ڈیوٹی کر رہے ہو، لیکن یہ چیز غلط ہے. آپ ایک حد بندی میں بات کرتے اسٹوڈنٹ سے، آپ کوئی مطلب کسی پارٹی کے نہیں تھے. جیسے پاکستان میں جس طرح کی چیزیں چلتی ہیں کہ ان پڑھ گوار لوگ جو ہے اٹھ کے پتھر بازی، گالی گلوچ، ایک دوسرے کو مارنا، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹس تھے، اسٹوڈنٹ کی طرح بیہیو رکھتے تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ان اے گڈ وے ریزالو ہونی تھی. پتہ نہیں کسی نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یار یہ ہماری ملک کے بچے ہیں، مطلب یہ پڑھے لکھے، یہ فیوچر ہے. مطلب اس طرح کی جو ہے تربیت ہوئی پڑی ہے لوگوں کی، اس طرح کی پڑھائی لوگوں نے کی ہے کہ ان کو جو ہے مطلب کسی بندے کو کرٹیسائز کرتے اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ نہ تو ایج کا فیکٹر ان کو نظر آیا، نہ ان کی فیملی کی باؤنڈری جو ہے وہ نظر آئی، اس کو بھی انہوں نے اس حد کو بھی پار کر دیا. اور جو ہے پی ایم کی ماتا کو جو ہے اسٹریٹ اوے گالیاں دینا، اور چلے پرسنل انہوں نے کرٹیسائز کیا اس چیز کا تو وہ غم و غصہ اور اس میں جو ہے وہ چل جاتا ہے، اس میں وہ ریزالو ہو جاتی ہیں چیزیں کہ کر دیا کرٹیسائز. لیکن جو پولیس والوں کو بیچ میں جو ہے دوسرے لوگوں کو کرٹیسائز کیا اور زخمی بھی کیا، یہ چیزیں ہوئیں، دونوں طرف سے ہوئی، ہم نے ویڈیوز بھی کی ان کے اوپر. لیکن
جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ایٹ دی اینڈ پتہ چل گیا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی بچی کو ایسی تعلیم یا ایسے لوگوں میں نہیں چھوڑ سکتی، یا یہ اس طرح کا بیہیویئر اپنا لیں، میری بچی بھی کل کو اسی طرح کے پروٹیسٹ کرے یا اس طرح کی لینگویج یوز کرے یا کسی کے ماتا پتا کے لیے ایسے الفاظ جو ہے وہ یوز کرے۔ میں نہیں چاہتی میری بچی اس یوتھ میں، اس ینگ جنریشن جو آج کل چل رہی ہے جین زی، اس میں جائے، یہ مینٹلٹی اس بچی کی ہو۔ تو دیکھ لیں ایک پیرنٹس جو ہے بھلے ان کا وہ بیٹا ہو بیٹی ہو، وہ دیکھ لیں اگر پازیٹیو سوچ رکھی ہو تو ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں پروٹیسٹ بھی کریں، اپنا حق بھی لیں، لیکن ان لوگوں میں شامل ہوں۔ یہ لوگ جو ہے یہ پارٹی بازی اور سیاست کا نظریہ رکھ کر بیچ میں آئے تھے، اور دیکھ لیں جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں کوئی بھی بعد میں نظر نہیں آیا۔ اگلے دنوں ہم کہہ رہے تھے میرا ویڈیو کہ جھارکھنڈ میں وہ ساری چیزیں ہوئی تھیں، وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہا تھا تو وہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا۔ تو بہرحال انہوں نے ویڈیو فن وے میں بھی کریٹ کی ہے، کرٹیسائز بھی تھا، کافی تھا جو ہونا بھی چاہیے تھا، اور بیچ میں فنی کلپ بھی تھے چھوٹے چھوٹے، جیسے کب مطلب پروٹیسٹ تو ختم ہو گیا، انہوں نے حق لے لیا، مودی جو ہے وہ نہیں ہٹ رہا بیچ میں سے، وہ اسے ہٹانے کے لیے یہ کیا کرے۔ پاکستان میں یہ لگی چولو مچھی ہوئی تھی، تو تم اپنا دیکھ لو خدا کے لیے۔ وہی بات ہے کہ میں نے اگر کسی کو کہا بھائی میں پہلے اپنا گھر دیکھوں نا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں، اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اس کے بعد بھائی کسی کو جو ہے اس کٹہرے میں لے کے آؤں۔ تو شروعات جو ہے فارم 47 کو نہیں روک پائے تو ابے باس کا ریالٹی پہ باتیں نہیں کر۔ اچھا جی اسمیل بالکل جی، مزے کی بھائی صاحب نے ویڈیو بنائی ہے، اور جس طرح سے کاکروچ جنتا پارٹی کی انہوں نے چترول کی ہے، ان کی چترول بنتی بھی ہے کہ جھارکھنڈ میں پروٹیسٹ ہو رہی ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جو ہیں کسی قسم کا انہوں نے وائلیشن بھی نہیں کیا، ان کا ساتھ نہ کانگریس والوں نے دیا ہے اور نہ ہی انہوں نے جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے اس نے دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کانگریس کا جو ہے گٹھ بندھن ہے، تو مل کے انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے، اس لیے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دقت جو ہے نا وہ صرف اور صرف بی جے پی سے ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کے لیے نکلے تھے، یہ تو سب کو پتہ چل گیا کہ وہ سٹوڈنٹس کے لیے نہیں نکلے تھے۔ لیکن یہ جو جھارکھنڈ میں پروٹیسٹ ہوئے نا، اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی اصلیت کھل کے سامنے آئی ہے، جو کافی سارے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ واقعی جی کانگریس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے وہ تو سٹوڈنٹس کے لیے نکلی تھی۔ تو اب وہ جتنے بھی ایکٹر تھے نا، جتنے بھی بالی ووڈ کے وہ سٹار تھے، اب ان سب کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ ریالٹی جو ہے وہ کیا ہے۔ اس وقت تو ان کو بھی بڑا ترس آ رہا تھا اور بڑا کہہ لیں کہ وہ بی جے پی کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ تو سرکار غلط کر رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اتنا جو ہوا ہے نا، یہ سب ہونے کے بعد کم سے کم اصلیت کا پتہ چل گیا لوگوں کو۔ چلو جی، ہمارا تو یہی اوپینین ہو، آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتانا۔ جی آپ کے لیے ان ویڈیو کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی، پلیز ان کے تھرو ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پیس۔